بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ دی ایجوکیٹر آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس نفیسہ زاہد۔ آج کا عنوان ہے آپ کا لیکچر کا حفظ و ترجمہ۔ کتاب صفحہ نمبر 15 اور 16 کھولیں۔ چلیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم صفحہ نمبر 15 کی جانب چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 پہ ہمارا سب سے اوپر لکھا ہوا ہے استغفر اللہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے اس کا استغفر اللہ کا؟ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ یہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے استغفر اللہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان غلطیاں کرے، کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ان الفاظ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے نیچے جو دعا لکھی ہوئی ہے اس دعا کو کیسے پڑھتے ہیں وہ میں اب آپ کو پڑھاتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ عربی زبان میں کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جزاک اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں کوئی تحفہ تحائف دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر عربی زبان میں ہم کسی کو شکریہ ادا کریں تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ صفحہ آپ صفحہ نمبر 16 صفحہ نمبر 15 پر ہی تیسری جو دعا ہے وہ لکھی ہوئی ہے یرحمک اللہ۔ کیا دعا لکھی ہوئی ہے؟ یرحمک اللہ۔ کون سی دعا ہے؟ یرحمک اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر چھینک آئے اور الحمدللہ کہے کوئی تو آپ نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ ہمارے سامنے چھینکنے اور الحمدللہ کہے تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اب آپ صفحہ نمبر 16 کھولیں۔ اس پہ آپ کو علم میں اضافے کی دعا دی گئی ہے، وہ اب میں پڑھاؤں گی۔ وہ آپ بچوں کو سب کو آتی بھی ہوگی لیکن میں پھر آپ کو پڑھا رہی ہوں، ترجمے کے ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب اس کو میں پڑھانے لگی ہوں۔ ربی زدنی علما۔ کیا دعا ہے؟ ربی زدنی علما۔ کیا دعا ہے؟ ربی زدنی علما۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم میں اضافے کی دعا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے۔ ہمیں بھی اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ چلیے اب ہم صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 17 میں آپ کو سمجھاتی ہوں کس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 16 پر مشق میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بوجھیے کیا لکھا ہے، کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2 پر انہوں نے دیا ہوا ہے جن موقعوں پر جزاک اللہ خیر کہا جاتا ہے ان کی تصویریں لگائیے۔ جن موقعوں پر جزاک اللہ خیر کہا جاتا ہے ان کی تصویریں لگائیے۔ صفحہ نمبر 17 پر
تصویر کو غور سے دیکھیے۔ سب سے پہلے انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ دوسری سائڈ پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آپ کو بتایا گیا رنگ بھریے اور ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کیجئے۔ یہاں پہ آپ کو ربی زدنی علما لکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے رنگ بھرنے ہیں اور اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا پڑھانے لگی ہوں۔ اس کو صحیح تلفظ سے کیسے پڑھنا ہے غور سے سنیے گا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ پھر دوبارہ سے پڑھا رہی ہوں سونے سے پہلے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ دوبارہ سے رپیٹ کر رہی ہوں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب میں آپ کو جاگنے کی دعا پڑھانے لگی ہوں، اس کو بھی غور سے سنیے گا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا والیہ النشور۔ پھر دوبارہ سے پڑھا رہی ہوں جاگنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا والیہ النشور۔ دوبارہ سے رپیٹ کر رہی ہوں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا والیہ النشور۔ جی بچوں، اب آپ نے اپنے گھر کے کام میں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے صفحہ نمبر 16 اور 17 کے بارے میں بتایا ہے، وہ آپ نے گھر میں کام کرنا ہے۔ سونے اور جاگنے کی دعا زبانی یاد کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔